پوڈکاسٹ اردو کی محبت میں ایپیسوڈ 16 16ویں قسط۔ سلام، آداب، نمستے، ست شری اکال۔ رات کے 8 بجے ہیں۔ میں دیو ہندوی آپ سب کا ادب و سخن کی اس محفل میں استقبال کرتا ہوں اور خوش آمدید کہتا ہوں۔ اردو کی اس محفل میں آپ سے ملاقات ہوگی، بات ہوگی ہر شکروار اور شنیوار، یعنی ہر جمعے اور ہفتہ رات 8 بجے۔ ہم بات کریں گے ہر اس بات پر جو بات اردو سے جڑی ہو، چاہے وہ شاعری ہو یا لٹریچر، تاریخ ہو یا لطیفے یا کچھ اور۔ یہ طے ہے کہ بات مزیدار ہوگی، ایسی باتیں جو دل کو چھو جائیں اور لمبے عرصے تک یاد آتی رہیں اور دل کو گدگداتی رہیں۔ اردو کی اس محفل میں آج بات جاری رہے گی اردو، ہندی، ہندوستانی پہ۔ پھر ہم بات کریں گے اردو کے ایک جانے مانے شاعر کے بارے میں، تیسرے حصے میں ایک چھوٹا سا قصہ، پھر ایک لطیفہ اور آخر میں ایک یادگار شاعری۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں پوڈ کاسٹ اردو کی محبت میں۔ آج ہم اردو، ہندی، ہندوستانی پہ آگے اور بات کریں گے۔ ہم پچھلی قسط میں یہ جان چکے ہیں کہ یہ زبانیں کیا ہیں اور کیوں اتنی مشہور ہو گئیں۔ ہندوستانی زبان کو ترجیح ملنے لگی۔ یہ ایک ایسے دھاگے کے روپ میں ابھر سکتی تھی جس سے پورے ملک کو آپس میں بنا مشکل کے بات کرنے کا موقع ملتا۔ لکھنؤ کے سید انشاء اللہ خان نے سب سے پہلے اسی زبان میں ایک ایسی کہانی لکھی جس میں عربی، فارسی کا کوئی لفظ نہ تھا۔ لوگوں نے اسے سید انشاء اللہ خان کا ایک کھیل سمجھ کر ہنسی میں اڑا دیا اور کوئی دھیان نہیں دیا، مگر یہ ان کی کہانی ملکی زبان کی پہلی مثال بن گئی۔ آرزو صاحب نے بھی یہ کام دل بہلانے کے طور پر شروع کیا تھا، مگر ان کے ایک شاگرد اصغر وکیل صاحب نے ان سے کہا کہ جناب، یہ رہا میر کا ایک شعر، تھمتے تھمتے تھمیں گے آنسو، رونا ہے یہ کچھ ہنسی نہیں ہے۔ اب یہ شعر جس زبان میں لکھا گیا ہے، اسی زبان میں آپ پوری غزل کہہ ڈالیے۔ آرزو صاحب نے پوری غزل کہہ ڈالی، کہیں بھی ایک لفظ عربی فارسی کا نہ تھا۔ جس نے اسے پڑھا وہ پھڑک اٹھا۔ اور پھر کیا تھا، آرزو صاحب نے 100 سے زیادہ غزلیں اور 2 کہانیاں اسی زبان میں لکھ ڈالیں۔ امید ہے کہ آپ کو ہندی، اردو، ہندوستانی کے ذریعے ایک عام زبان کی بات سمجھ میں آئی ہوگی، مگر 1958 کے بعد سب بدل گیا۔ ہلکے پھلکے لفظوں میں بھی بڑی سے بڑی بات اچھی طرح کہی جا سکتی ہے، بس کہنے والا ہونا چاہیے۔ تلوار کاٹتی ہے مگر ہاتھ چاہیے۔ تو اردو کے بارے میں آج اتنا ہی، آگے مگر باتیں ہوتی رہیں گی، ذکر ہوتا رہے گا۔ پوڈ کاسٹ کے اس حصے میں ہم آج بات کریں گے اردو کے ایک عظیم شاعر مرزا واجد حسین چنگیزی کے بارے میں۔ مرزا واجد حسین یگانہ چنگیزی 1884 میں پٹنہ میں پیدا ہوئے اور یہیں تعلیم پا کر انہوں نے اپنی شاعری کے سفر کا آغاز کیا۔ بعد میں وہ لکھنؤ چلے آئے اور یہیں رہے جب تک کہ 1956 میں ان کا انتقال نہ ہوا۔ وہ اپنے زمانے میں بڑے مشہور و معروف شاعروں میں گنے جاتے تھے۔ سب تیرے سوا کافر، آخر اس کا مطلب کیا؟ سب تیرے سوا کافر، آخر اس کا مطلب کیا؟ سر پھرا دے انسان کا، ایسا خبط مذہب کیا؟ یہ شعر
ہر طرح سے معقول اور ہر وقت میں صحیح ٹھہرنے والا ہے۔ اور اب وقت ہے ایک قصے کا۔ آج کا قصہ ہے، جی نہیں، آج ایک کہانی سنیے، اور خوبی یہ کہ اس کہانی میں عربی فارسی کا کوئی لفظ نہیں۔ جی بالکل، یہ کہانی ہندوستانی میں ہے۔ تو کہانی سنیے۔ کہانی کا شیرشک یعنی عنوان ہے ایک کٹھن رات۔ دکھوں کی ماری کامنی جو اپنے مٹے ہوئے سہاگ کے دھیان میں یہی آٹھوں پہر منہ لپیٹے کونے میں پڑی رہتی تھی، آج ایک لکھا ہوا پرزہ ہاتھ میں تھامے کلیجے سے لگائے جی کو ڈھاڑس دیتی ہوئی پہاڑ سی رات ٹہل ٹہل کر اور تارے گن گن کر کاٹ رہی ہے۔ آنے والا دن جو اس کے آثاروں کا اجالا ہے، مکر چاندنی کا روپ بھر کر سامنے آتا ہے اور پلک مارتے اجھل ہو جاتا ہے۔ یہی گورکھ دھندا ہے جو ایک بھولی بھالی چاہت کی متوالی لڑکی کو سہارا دیتا ہوا رات کے اگلے پہر سے پچھلے پہر تک کھینچ لایا ہے۔ جگمگاتے ہوئے سورج کا دھیان رہے سہے دھندلکے کو بھی پیچھے ڈھکیلتا ہوا چلا جاتا ہے۔ گھر کے رہنے والے، پڑوس کے بسنے والے اپنے اپنے بچھونوں پر گہری نیند میں خراٹے لے رہے ہیں، اور کامنی ہے کہ ساری انگنائی میں ادھر 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 سے ادھر آہر جاہر لگائے ہوئے ہے۔ اس کی آنکھیں نیچے تو دیکھتی ہی نہیں۔ وہ کبھی گھر کے کواڑوں کو دیکھتی ہے، کبھی جگمگاتے ہوئے تاروں شاہ رخ کو گھور گھور کر کھائے جاتی ہے۔ یہ وہی ہے جو اب سے پہلے انہی تاروں کو بڑے پیار سے دیکھ کر ہنسا کرتی تھی، ساری کے آنچل میں جگنوؤں کو باندھ دیتی تھی اور تاروں کو دکھایا کرتی تھی۔ آج تارے اس کے لیے دہکتے ہوئے انگارے بن گئے ہیں جو کلیجہ جلاتے رہتے ہیں۔ اس کا بس نہیں کہ انہیں توڑ توڑ کر پھینک دے، وہاں تک ہاتھ نہیں پہنچتا کہ انہیں کھینچ لائے۔ رات کسی جتن سے کاٹے نہیں کٹتی، نیند ہے کہ آنکھوں سے کوسوں بھاگی ہوئی ہے۔ ٹہلتے ٹہلتے جی اوب گیا، ایک لمبی سانس کھینچی، اور اس کے ساتھ ہی ٹپ ٹپ دونوں آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے۔ گھبرا کے کھلتے ہوئے بھید کو ساری کے آنچل میں چھپا دیا، مڑ مڑ کے ادھر ادھر دیکھنے لگی کہ کسی نے دیکھ تو نہیں لیا، کہ اچانک تارا ٹوٹا اور اس کی چھوٹ دھندلکے کو پھاڑتی ہوئی کوٹھے کی چھت پر پڑی۔ کامنی آنسو پوچھ چکی تھی کہ ایکا ایکی اس کی آنکھوں میں بجلی کی سی چکا چوندھ ہوئی، دن کی دھوپ پھیلتی دکھائی دی۔ ڈھاڑس بندھی، دھڑکن رکی، آنسو تھمے، کلیجے میں انس، ہاتھ پاؤں میں سکت آئی۔ پھر پلک مارتے ہی اس کے سہاروں کا اجالا اندھیرے سے بدل گیا۔ پل بھر میں سہانا سما دھوکے میں ڈال کر آنکھوں سے اوجھل ہو گیا۔ اس دوسرے دھچکے نے کامنی کو نڈھال کر دیا۔ کلیجے میں اچھالنے کی سکت نہ رہی، جی بیٹھنے لگا۔ ڈیل بھر میں تھر تھری پڑ گئی، پسینے چھوٹنے لگے۔ اس کٹھن گھڑی میں ساتھ کی سہیلی، جلاپے کی ساتھی، کنول کی لہراتی ہوئی بتی بھی پکاری کہ مجھے دیکھ، میں چلی، میں چلی، کہتی ہوئی جہاں سب کو جانا ہے چلی گئی۔ کامنی نے اب کی اور گہری سانس لی، اوپر دیکھا اور بگڑی کو سنوارنے والے سے لو لگائی۔ ایسی گھڑی میں تو اسے بھی ترس آ جاتا ہے۔ دیکھا کہ تارے ڈوب رہے ہیں۔ سورج کی پھوٹتی ہوئی کرن سنہری سگھرائی سے تاروں کے بکھرے ہوئے کھلیہان بہار بہار کر پچھم کے گڈھے میں پھینک رہی ہے کہ رات کی اکھڑی ہوئی سانس کے تھپیڑے نے ساری جلتی ہوئی بتیاں بجھا دیں۔ اب کامنی کے مرجھائے ہوئے گالوں پر راحت آئی، ہونٹوں کو ہلکی سی مسکراہٹ نے چھیڑا۔ سورج دیوتا کو پانی چڑھانے چلی ہی تھی کہ گھر کے کواڑ کھلنے کا دھڑکا ہوا، اور جس دیوتا پر آپ بھینٹ چڑھ جانے کے لیے مہینوں سے بیکل تھی،
وہ آتا ہوا دکھائی دیا. درشن ہوئے, پاؤں چھونے کو دوڑی, پاس پہنچی ہی تھی کہ لہرا کے گر گئی. یہ کہانی آرزو لکھنوی صاحب کی ہے. یقین مانیے یہ اردو ہی ہے. خیر آپ کو اختیار ہے, لیکن اردو کی ایک خاصیت اور بھی ہے, مگر وہ قصہ پھر کبھی. اب ایک لطیفہ سنیے. ایک بار فراق کچھ ہندی لیکھکوں کی محفل میں پہنچے. ادھر ادھر کی باتوں کے بعد گفتگو کا رخ ہندی اور اردو کی طرف مڑ گیا. ہندی کے ایک ادیب نے کہا, فراق صاحب, اردو بھی کوئی زبان ہے؟ اس میں گل و بلبل کے علاوہ اور ہے ہی کیا؟ ہلکی پھلکی اور گدگدی پیدا کرنے کے علاوہ سنجیدہ اور اونچے قسم کی فلسفی سے متعلق باتیں اس زبان میں ادا نہیں کی جا سکتی. آپ بڑے شاعر ضرور ہیں, لیکن اردو ایک گھٹیا زبان ہے. فراق بہت سنجیدگی سے یہ سب سنتے رہے. پھر ایک سگریٹ سلگاتے ہوئے کہنے لگے, ہر گنوار انسان خوبصورت چیز کے بارے میں وہی کہتا ہے جو آپ نے اردو کے بارے میں فرمایا ہے. پوڈ کاسٹ کے آخری حصے میں اب وقت ہے ایک بہترین شاعری کا. آج کے شاعر ہیں اختر. پورا نام ہے جانثار احمد. آج ان کی ایک غزل پیش ہے, تو غزل ملاحظہ فرمائیے. اشعار میرے یوں تو زمانے کے لیے ہیں, کچھ شعر فقط ان کو سنانے کے لیے ہیں. اشعار میرے یوں تو زمانے کے لیے ہیں, کچھ شعر فقط ان کو سنانے کے لیے ہیں. آنکھوں میں جو بھر لوگے تو کانٹے سے چبھیں گے, یہ خواب تو پلکوں پہ سجانے کے لیے ہیں. اب یہ بھی نہیں ٹھیک کہ ہر درد مٹا دیں, اب یہ بھی نہیں ٹھیک کہ ہر درد مٹا دیں, کچھ درد کلیجے سے لگانے کے لیے ہیں. سوچو تو بڑی چیز ہے تہذیب بدن کی, سوچو تو بڑی چیز ہے تہذیب بدن کی, ورنہ تو بدن آگ بجھانے کے لیے ہیں. یہ علم کا سودا یہ رسالے یہ کتابیں, یہ علم کا سودا یہ رسالے یہ کتابیں, ایک شخص کی یادوں کو بھلانے کے لیے ہیں, ایک شخص کی یادوں کو بھلانے کے لیے ہیں. واقعی بڑی خوب غزل ہے. سامعین, اس پوڈ کاسٹ کا مقصد ہے ان تمام لوگوں سے جڑنے کا جنہیں اردو سے محبت ہے, جنہیں شاعری سے لگاؤ ہے, جو ادب اور آداب میں دلچسپی رکھتے ہیں. یہ پوڈ کاسٹ یوٹیوب چینل دیو ہندوی پر بھی آپ پا سکتے ہیں. جلد ہی یہ آئی ٹیونز پر بھی ملے گی. اگر آپ کو یہ کوشش پسند آئی تو اسے لائک ضرور کیجیے گا, اور کمنٹس میں اپنے خیال بھی ظاہر کیجیے گا. اس سے اس پوڈ کاسٹ کو بہتر بنانے میں مدد ملے گی. بھول مت جائیے گا, ہمیں انتظار رہے گا. اور ہاں, اگر آپ کو کوئی بات, لفظ یا معنی سمجھ نہ آ رہا ہو تو آپ یوں کر سکتے ہیں. اگر آپ اسے یوٹیوب پر سن رہے ہیں یا فیس بک پر سن رہے ہیں تو نیچے تبصرے یعنی کمنٹ کے لیے جو جگہ ہے وہاں پر اپنی بات لکھ دیں, آپ کو جواب ملے گا. اور ہاں, پیج اور چینل کو پسند یعنی لائک کرنے کی عنایت بھی ضرور فرمائیے گا. تو خواتین و حضرات, اب وقت ہے آپ سے اجازت لینے کا. آپ خوش رہیں, سلامت رہیں, خدا محفوظ رکھے ہر بلا سے. تو دیجیے دیو ہندوی کو اجازت. پھر ملاقات ہوگی, پھر بات ہوگی اگلے ایپیسوڈ میں ٹھیک رات 8 بجے. تب تک کے لیے شب بخیر.